میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہوں لیکن ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، کیا میں جماعت کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں پڑھنے دیتے جی؟ آپ ان کے سامنے نہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، آپ جماعت میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں. ان کو رفع الیدین سے یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے سے تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں، یعنی کہ سنت موقدہ. اگر آپ اقامت سے تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلیں وضو کر کے اور مسجد میں پہنچیں جسٹ ان ٹائم کہ اقامت ہو رہی ہو، اور پھر آپ جا کے پہلی صف میں یا دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں اور نماز آپ ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں یا رفع الیدین کریں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، امام مسجد کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ تو آگے کھڑا ہوا ہے، اور دائیں بائیں والا اگر بعد میں پکڑے تو اس کو آپ نے پہلا جملہ ہی بولنا ہے کہ بھائی تم اپنی نماز پڑھ رہے تھے یا میری نماز دیکھ رہے تھے. ہاں، ایموشنلی اسے پکڑ لینا ہے آپ نے، ان کے ساتھ طریقہ واردات یہی کرنا ہے. دیکھیں میں نے جذبات کی بنیاد پہ تو ان سب کو پچھاڑا ہے. یہ جو گدڑ سگی میرے ہاتھ لگی ہے، اینٹی وینم الزامی جواب، جسے قرآن نے کہا حکمت جسے دی گئی ہے اسے خیر کثیر دیا گیا. مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ بریلویوں کو میں نے کہاں سے پکڑنا ہے. انہوں نے پوری دنیا کو گستاخ رسول کہا، میں نے ان کی گستاخیاں ثابت کر دی. دیوبندیوں کا مجھے سمجھ آ گیا یہ صحابہ کرتے ہیں، ہم ان سے صرف یہ پوچھیں گے بتاؤ عمار بن یاسر کا قاتل کون ہے، اور وہ صحابی نہیں ہے جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں. اہل حدیث تو ویسے ہی بیچارے آلریڈی ایک ایسے منہج کو فالو کر رہے تھے جو درست تھا، ان کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں تھا. ان کو میں نے بخاری مسلم پہ پکڑ لیا اور بتایا کہ بھئی بخاری مسلم میں رفع الیدین کا بھی لکھا ہے اور بنو امیہ کا بھی لکھا ہے، اب بتاؤ بخاری مسلم کتنی ماننی ہے تم نے. شیعہ کو پکڑا ہے ناج البلاغہ سے. اب کئی غالی رافضی آگے کہہ رہے ہیں جی ناج البلاغہ تو حضرت علی کے خطبات ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری کتاب ہی نہیں ہے. میں نے 7 خطبات نکالے، عقیدہ امامت، ماتم اور صحابہ کرام پہ سب و شتم، یہ سارے ٹاپکس میں نے ناج البلاغہ سے اس کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروائی تو بھاگ گئے. اس طرح یہ بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ جماعت میں نماز پڑھیں، بعد میں سنتیں گھر پڑھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو فرائض کے بعد اپنے گھر میں ادا کرتا ہے، نفلی نماز. اور نبی الاسلام بھی سنت موقدہ اپنے گھر میں حجرے میں ادا کرتے تھے اور پھر مسجد میں آگے جماعت کرواتے تھے. بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھا کرو. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں اس کے پڑھنے سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نفلی نماز جو مرد اپنے گھر میں پڑھتا ہے وہ میری مسجد نبوی میں پڑھی ہوئی نماز سے بھی افضل ہے. ہاں سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی فضیلت. اس سے بڑھ کر ایک مرد روزانہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے، بس سنتیں اپنے گھر میں ادا کریں، جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں. اصولاً تو وہ نفلی نماز ہے. سنت اور سنت موقدہ غیر موقدہ یہ فقہا کی ٹرمز ہیں، درست ہے، لیکن اصل چیز ہے فرض نماز اور نفلی نماز. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. وہ جو 2 رکعتیں ہیں سنت موقدہ، ان کو اما عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ نفلی نماز. تو باقی سنتیں اس کے مقابلے میں تو شاہی کوئی نہیں. سب سے تگڑی سنتیں فجر کی ہیں. ہاں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے. نبی الاسلام اتنا اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا آپ سفر میں بھی یہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. سفر میں آپ نوافل نہیں پڑھتے تھے، لیکن فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر اور تہجد تو آپ کی خصوصیت تھی، وہ آپ نہیں چھوڑتے تھے. تو اما عائشہ ان کو بھی کہہ رہی ہیں 2 نفل. نبی علیہ السلام اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام 2 رکعتوں کا کرتے تھے فجر سے پہلے. تو وہ بھی نفلی نماز ہے، اس کو گھر میں پڑھیں اور فضیلت کمائیں. اور یہاں پر بھی آپ نوافل گھر پڑھیں. مولویوں کے ساتھ پنگا نہیں ہے چنگا، ہاں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ان کو اپنی اسی تکلیف میں مرنے دیں. ہاں ان کی قسمت میں اب رونا لکھا ہوا ہے قیامت تک کے لیے. آپ بس انجوائے کریں، اپنی نماز پڑھیں، کوئی کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اور کوئی تنگ کرے سیدھا جا کے تھانے اپلیکیشن دیں. ہاں میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، ابھی گورنمنٹ کی پالیسی بھی پچھلے آلموسٹ 5-6 سال سے، جب سے یہ وہ ضرب عزب رد الفساد اور یہ سارا FATF شریف اور ضرب عزب شریف رد الفساد شریف حافظہ اللہ تعالیٰ شروع ہے نا، اب ان مولویوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. جو بھی تنگ کرے سیدھا جا کے اپلیکیشن دیں، مجھے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. اس کو کہو بھائی رفع الیدین میں کہہ رہا ہوں، تیری قمیض تو نہیں اٹھا رہا پیچھے سے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں آمین شرارت والی نہ کہیں. آمین بس اتنی کہیں کہ آپ کے دائیں بائیں لوگ سن لیں. باقی جو حدیث میں ہے نا کہ مسجد گونجتی تھی، ظاہر ہے اگر 1000 بندہ
آمین بھی کہے 1000 بندہ تو مسجد تو گونجے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ امام تو قرات کر رہا ہے دھیمی آواز کے اندر اور آپ کی آمین امام سے بھی اونچی ہو گئی ہے, وہ شرط والا کام نہ کریں, بس آمین اتنی کر لیں, اور اس میں بھی کوشش کریں کہ امام سے دوری کھڑے ہوں. امام کے پیچھے تو آپ نے آہستہ بھی کہی نا تو اس کو تکلیف ہو جائے گی, اس لیے امام سے تھوڑا دوری دائیں طرف ایکسٹریم پہ کھڑے ہو جائیں. مسئلہ جو ہے نا وہ امام مسجد کا ہوتا ہے, باقی نمازیوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ پھر جمعے پڑھانا شروع کر دیتا ہے, اس کو جمعے میرے خلاف پڑھانے دیں, ہاں وہ تسلی سے آپ سنیں. ہمارے بڑوں نے ان کے بڑوں کی گالیاں سنی ہوئی ہیں ممبروں سے. مروان بن حکم اہل البیت کو ملعون کہہ رہا تھا, نعوذ باللہ, مسند ابی یعلا میں آتا ہے. امام حسین سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, جمعہ اس کے پیچھے ہی پڑھا انہوں نے, ٹھیک ہے. حکمرانوں کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے, ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں. تو ظاہر ہے آج کی ماڈرن فارم میں حکمران ہی ہے یہ ہمارے اوپر جو مسلط ہوئے ہیں علماء, ان کی ذاتی جاگیریں ہیں, تو اس لیے ان سے پنگا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ کو کہیں پہ وہم لاحق ہو گیا کہ آپ ان کو کچھ سمجھا سکتے ہیں, ان کو پیغمبر بھی نہیں سمجھا سکتا. آپ پوچھیں دلیل, تو دلیل یہ ہے کہ کیا عیسیٰ ابن مریم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے علماء یہود کو؟ لو سمو, یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا غصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک یونیک ایگزامپل ہے پوری ہیومن ہسٹری کے اندر کہ مسلمانوں نے پیغمبر کا انکار کیا. پہلے پیغمبر آتے تھے بت پرستوں کی طرف, کافروں کی طرف. عیسیٰ ابن مریم کافروں کی طرف نہیں آئے تھے, مسلمانوں کی طرف آئے تھے. بنی اسرائیل کون تھے؟ پیغمبروں کے ماننے والے. اور پھر آئے بھی ایسے کہ کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہے. گلی گلی شور تھا کہ ایک شخص آیا جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اللہ کے اذن سے. مادرزاد جو اندھے ہیں, کوڑی کے مریض ہیں, ان کو شفا دیتا ہے اللہ کے اذن سے. کسی کو وہم بھی نہیں آ سکتا. باقیوں کے معجزات تو چند لوگوں نے دیکھے نا, عیسیٰ ابن مریم تو پبلکلی معجزات کر کے دکھاتے تھے, کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی. اس کے باوجود ان منوسوں نے, ان علماء کرائم نے, یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دجال کہنا شروع کر دیا, آؤٹ آف ویڈ لاک کہنا شروع کر دیا کہ اس کی اصل میں خطا ہے, نعوذ باللہ, جو معجزانہ طور پہ وہ پیدا ہوئے تھے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, قیامت تک کے لیے اب ان کے اوپر یہ مسلط کر دیا. تو مجھے بتائیں, اگر عیسیٰ ابن مریم علماء یہود کو نہ سمجھا سکیں, میں اور آپ علماء اسلام کو سمجھا سکتے؟ ان کے بڑوں کو ہمارے بڑے نہیں سمجھا سکے. ہمارے بڑے تو عیسیٰ ابن مریم ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بیونڈ ریپیئر ہے. ان کی روٹی روزی اپنے فرقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ کبھی بھی اس معاملے میں حق بات کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے پبلک پہ محنت کریں. مولویوں سے بگاڑیں گے, وہ جمعے پڑھائے گا, باقی لوگوں کو آپ کے خلاف کرے گا, پھر دعوت کا راستہ روک دے گا. اور مسجد میں کوئی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے رکھیں آپ. تبلیغ جس کو بھی کرنی ہے گھر بلا کے کریں, کسی ہوٹل پہ بٹھا کے کریں, سوشل میڈیا کے ذریعے کریں. مسجد میں کریں گے تو مسجد میں تو مولوی نے لے کے لگایا ہوتا ہے, یہاں میری مرضی کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا. تو تبلیغ کرنا تو ہم شوق چڑھے ہیں.